Assalamu alaikum, you're watching Talent Talks powered by Talent Sphere 360, where we believe in people, purpose and performance. Today we have with us Ms. Nilofer Gardezi, who is HR VP and Associate Director at CIR Group. Assalamu alaikum, ma'am. Assalamu alaikum, Fazila. I'm good. How about yourself? Alhamdulillah, I'm fine. So before we dive into the discussion, I would like कि आप viewers को बताएं about your personal journey and what you are doing currently. Achha, about my personal journey, I would say personal journey is a bit different from the professional journey, right? So would you like to know about my personal journey or professional journey? I'm interested in both, that how you reached here and what's your story. Okay, the storyline is quite a bit simple. So I believe from a military background, partially mixed with doctors, right? So everyone in my house except for my mother is a doctor, right? Me and my mom are the only ones who are not doctors. So coming from that background and half military, so मेरे पे बचपन से एक pressure था to become a doctor. Pressure मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि I was interested in arts and sketching and painting, but whenever I used to do, I was so good in these subjects. But whenever I used to do I mean, it was taken as a leisurely thing from my parents. And हमारा रूटीन ऐसे चलता था क्योंकि माई फादर वॉज डायरेक्टर जनरल इन हेल्थ. सो ऐसे चलता था रूटीन के लिविंग इन अ गवर्नमेंट सेटअप जहाँ पे सुबह आपका दिन स्कूल से स्टार्ट होता है एंड द ड्राइवर्स विल पिक एंड ड्रॉप यू एंड देन उसके बाद आपका ट्यूशन स्टार्ट होता है, उसके बाद इज़ कारी साहब एंड देन यू हैव टू गो फॉर प्ले एंड देन देयर इज़ अ सेट टाइम टू स्लीप. सो एक रोबोटिक लाइफस्टाइल में बचपन है और वो भी जो पहले से आपके दिमाग में इम्प्लांट कर दिया जाता है कि यू हैव टू बी अ डॉक्टर. इंटरेस्टिंगली मेरे सब बहन भाई डॉक्टर हैं तो मैंने भी सोचा कि मैं भी MBBS ही करूं. और सबसे इसमें वही बात मज़े की बात ये है कि ट्यूशन पढ़ा के वो सक्सेसफुल हो गए कि मेरे 10th ग्रेड में जो परसेंटेज था वो तकरीबन 89% था. इट वाज गुड. और उसके बाद उन्होंने मुझे FSC कराया प्री मेडिकल के लिए, इफ़ यू नो कि इट्स अ प्री रेक्विजिट फॉर MBBS. और उसमें आई गॉट आई थिंक 92%, बट देन द एंट्री टेस्ट वाज आल्सो देयर, देयर इज एन एंट्रेंस टेस्ट. उसमें आई डिडंट गेट थ्रू द MBBS थिंग, दो आई स्कोर्ड वेरी वेल, बट वो हमारा जहाँ पे कोटा से सीट्स आती हैं इट डिडंट मेक अप टू दैट, बट आई गॉट अ सीट इन BDS. बट देन आई स्पोक टू माई पेरेंट्स. मेरे ख्याल से कि आई फेल्ट वेरी लो कि भाई सब तो घर में डॉक्टर्स होंगे एंड आई विल बी द ओनली वन जो डेंटिस्ट बनेगा, तो ये दैट्स नॉट ऑन, तो इससे छोड़ दिया जाए. तो दे सेड कि चलो. फिर माई फादर ऑल्सो चूज फॉर मी, he chose the profession. He said that I think it's good for you to do, you know, BBA and that too in finance. So ये उनका ही choice था. So I started off with bachelor's in business administration, but not in finance, in information technology management. And having said that, जब आपको इतना पढ़ने की आदत हुई हो बचपन से, आपकी एक कंडीशनिंग कर दी जाए, तो आपके लिए फिर MBBS की पढ़ाई करने के लिए जब आप 89 और 92% ले रहे होते हो तो आपके लिए BBA मुश्किल नहीं होता. फिर मैंने बगैर पढ़े उसमें 3.6 ले लिया. वो भी मेरे पेरेंट्स को लगा कि शायद इसको 3.9 लेना चाहिए था. उनको असल में इंडस्ट्री का और कॉर्पोरेट का इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है. वो दे वुड ऑलवेज थिंक अबाउट डॉक्टर्स एंड यू नो गवर्नमेंट जॉब्स एंड आर्मी. एक जो हमारे पेरेंट्स का एक माइंडसेट है विच इज़ वेरी रैशनली करेक्ट, क्योंकि जितना तब उनको एक्सपोजर था, जितना वो बेस्ट हमें दे सकते थे, उन्होंने अपनी बेस्ट कैपेसिटी में दिया. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जब मैंने BBA के, आई वाज वेरी ब्राइट, सो BBA का इंटर्नशिप मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से की. एंड हैविंग सेड दैट उसके साथ ही अभी BBA का फाइनल प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस था, तो आई गॉट एडमिटेड इन MBA. रिजल्ट अवेटेड, ठीक है. एंड दे गॉट इन द सेम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी. सो आई टुक एडमिशन इन MBA फाइनेंस, एज मैंने आपको बताया कि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश है, तो वो मैंने MBA फाइनेंस में ले लिया. और इतना इंटरेस्टिंग लाइफ ने टर्न लिया कि जब मेरी MBA फाइनेंस की डिग्री ख़त्म हुई, वो भी रिजल्ट अवेटेड, आई अप्लाइड फॉर MS लीडिंग टू PhD इन द सेम यूनिवर्सिटी. लेकिन जब कॉन्वोकेशन हुआ और उससे पहले जब मैंने अपनी जाके डिग्री अपना डिपार्टमेंट से कहा कि मुझे डिग्री प्रोवाइड करे, तो उस डिग्री पे MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लिखा था. या इट वॉज अ टाइपो, इट वॉज अ मिस्टेक. बट समहाउ मुझे तो इंटरेस्ट ही शायद शुरू से कम्युनिकेशन में और मैनेजमेंट में था. मुझे नहीं पता कि देयर इज़ अ डेस्टिनी रिटन फॉर यू. तो आई शोड इट टू माई फादर एंड ही वाज लाइक इसको चेंज करा लो. समहाउ आई डिडंट फील लाइक गेटिंग इट चेंज. अब मेरी ट्रांसक्रिप्ट आप खोलें तो वो सारी फाइनेंस के सब्जेक्ट्स हैं, और जब डिग्री है तो मैनेजमेंट की है. इट्स इंटरेस्टिंग, एन इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस व्हिच लीड्स टू द थिंग दैट योर डेस्टिनी टेक्स वेयर यू आर सपोज्ड टू बी.
سو میں نے تو اس کو چینج نہیں کرایا, لیکن میں نے ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میں ایچ آر میں ہی اسپیشلائزیشن ان کور ہیومن ریسورسز میں ایڈمیشن لیا. اس کا میں نے کورس ورک کیا, اور جب کورس ورک کمپلیٹ ہوا تو میں نے تھیسز اور ریسرچ پبلیکیشن اپنی کرائی انٹرنیشنل یورپین جرنل آف سائیکالوجی میں, یورپین جرنل آف مینجمنٹ سائنسز میں. آئی ایم انٹرنیشنل پبلشر آف دیز آرٹیکلز ایز ویل. سو وہ ایکسیپٹیڈ ہے, اور ان کے اپنے مارکس ہیں, اور ان کے اپنے جو چلتے ہیں آپ جو ٹیچنگ میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر مجھے بہت انٹرسٹ ہیومن ریسورس میں ڈیولپ ہو چکا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں سائیکالوجی کی سرٹیفکیشن کروں. اینڈ دین آئی ٹک a certification in psychology from the United Kingdom. It was a diploma of 6 months. So psychology میں جو میں نے ڈپلوما کیا, it changed my entire life. Fazila would tell you, not only professionally but personally as well. The person that I am today, یہ جو نیچر اور ڈیسٹینی نے آپ کے لیے تبدیلیاں لکھی ہوتی ہیں, ان سب کا amalgam ہے. And since no one is perfect, I am also not perfect. کافی سارے انسان لائف میں جیسے ڈیسیزنس ڈیلی بیسس پہ لیتا ہے, ان میں چینجز ہوتے ہیں, لیکن سائیکالوجی کے ساتھ میں یہ نہیں کہوں گی کہ سائیکالوجی کا ڈپلوما جسٹ ووک می اپ اینڈ اسٹف لائک دیٹ. بٹ اس کے بعد میں نے NLP کی سرٹیفکیشن کی, میں نے ایک مائنڈ تھراپی اس پہ کی, مائنڈ ہپنو تھراپی ایز ویل. So it has brought a significant change in my life and those associated with me, like my parents, my friends, my brothers and sisters, especially where I work. ان کی زندگی میں چینج, کیونکہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ جیسی پرسنالٹی کے مالک ہیں, you are directing them to act or work in a certain way, and if you are easy with them, they're going to be easy with you. میم یوتھ ڈیولپمنٹ کی آپ نے جو ٹریننگز وغیرہ کی بات کی اور باقی انیشیٹیوز کی بات کی, مطلب یہ زیادہ تر اپرچونیٹیز ہمارے پاس لارجر سٹیز میں اویلیبل ہوتی ہیں. تو جو اسمالر سٹیز کے یوتھ ہے اور اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہے, ہاؤ دے کین ایکسیس دیز کائنڈ آف لرننگ اپرچونیٹیز؟ فضیلہ, پہلے تو یہ کہ جو یہ اپرچونیٹیز ہیں ہم آن لائن ایڈورٹائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی اپروچ لنکڈ ان تک یا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس تک ہے, تو وہ سب ان کے لنک کو کلک کر کے اویل کر سکتے ہیں. دس از ناٹ فار سٹیز. سٹیز میں تو وہ ہوئے گا نا کہ میں 1-on-1 کاؤنسلنگ اینڈ کوچنگ کروں یا ٹریننگ کروں, تو میں کسی اسپیسیفک یونیورسٹی یا کسی اسپیسیفک ادارے میں جا کے کروں گی, جو کہ میں ہوں ممبرز ان کی, جو کہ میں کرتی ہوں 1-on-1 ٹریننگ, تو وہ سٹیز کے لیے باؤنڈ ہے. لیکن اب ایک اتنا جاگرفیکل ہب بن چکے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ کے ذریعے, کہ جتنے دیہات, قریبی, دور کے یا ریموٹ ایریاز ہیں, جہاں جہاں انٹرنیٹ ہونا, وہ تو ہونا بیسک نیسیسٹی ہے. انٹرنیٹ از اے بیسک نیسیسٹی. اس کے بغیر تو آپ کا دنیا سے رابطہ نہیں ہے نا. اگر انٹرنیٹ سے آپ کا رابطہ ہے تو ہم فری آف کاسٹ کورسز جو ڈیزائن کرتے ہیں وہ ان کی آن لائن ڈیلیوری ہے, اور اس میں صرف ہم نہیں ہوتے. دیکھو, اگر میں ایک کورس ڈیزائن کر رہی ہوں تو اس میں کارپوریٹ سے بھی ممبرز اٹھاتی ہوں. کلائمیٹ چینج پہ تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے ہم اٹھائیں گے جو اس پہ بول سکیں. تو اس طریقے سے یہ کورسز ڈیزائن کیے جاتے ہیں, اور ہم انشور کرتے ہیں کہ ہمارے لنکس ایکسیسو پبلسائزنگ اور مارکیٹنگ کے تھرو ہر انسٹاگرام, لنکڈ ان, واٹس ایپ گروپس بڑے امپورٹنٹ ہیں. واٹس ایپ گروپس کی اہمیت کو ہم ختم نہیں کر سکتے. فوکل واٹس ایپ گروپس آر ویری امپورٹنٹ. مجھے تو HR کمیونٹی میں دے آر لائک آف ویری گڈ امپورٹینس. مطلب میں ہائرنگ میں آف ٹو دا ٹاپک ہو گیا, بٹ ہائرنگ میں بھی اف آئی ہیو ٹو ہائر سم ون, میں لنکڈ ان پہ پوسٹ کروں گی تو مجھے جا کے ڈھونڈنے پڑیں گے لوگ جو اپلائی کریں گے, فلٹر آؤٹ کرنے پڑیں گے. لیکن اگر میں واٹس ایپ گروپ پہ کروں گی اور وہاں پہ دیر از اے اسپیسیفک گروپ فار ٹیک ٹیلنٹ, آئی ایم اے ممبر آف دیٹ. دیر از اے اسپیسیفک گروپ فار HR کارپوریٹس اینڈ VPs, آئی ایم اے ممبر آف دیٹ. میں نے وہاں سے سیدھا ہائرنگ کر کے ریفرنشیل اٹھا دینی ہے, ٹھیک ہے. تو انٹرنیٹ کا ایکسیس بڑا ضروری ہے. جہاں جہاں تک انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایکسیسو میڈیا کیمپین کے تھرو وہاں تک اپنے لنکس بھیجیں اور پہنچائیں, اور ریلیونٹ اسٹوڈنٹس, ہمارا یوتھ ٹارگیٹ ہے, ان کو ٹرین کریں, نہ صرف SDGs پہ بلکہ ان کے جو مسائل ان پر. اب ہم نے یہ شروع کیا کہ ہم یونیورسٹیز میں بھی جا کے لائیو ٹریننگ اور پروگرامس دیں, کولیبوریشنز شروع کیے ہیں. کمیونیکیشنس کی آپ ہمیشہ بات کرتی ہیں, سو وٹ ڈو یو تھنک کہ یوتھ کے لیے کمیونیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, اینڈ ہاؤ ڈز اٹ پلے رول ان دیئر پروفیشنل سکسیز؟
کمیونیکیشن کی بات میں ہمیشہ اس لیے کرتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، جو آپ میسیج انکوڈ کر کے بھیجنا چاہتے ہیں، وہ جس تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں ویسا پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں. دس از ویری امپورٹنٹ، نہ صرف پروفیشنلی بلکہ پرسنلی ایز ویل. تو یوتھ کو اگر آپ نے کویشچن اپنا جو اس کا ہے وہ اس کا اسپیسیفائی کیا ہے یوتھ کے لیے، ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اب ہماری سوسائٹی میں اینزائٹی، ڈپریشن ان جو یہ جو ٹاپکس ہیں یا یہ جو آپ کہہ دو کہ ایک ٹرینڈ ہے، اس کو اتنا انہوں نے فینٹسائز اور فینسی بنا دیا ہے. دے ور ایکولی انہی چیزوں میں وہ رہتے ہیں، اور جس وجہ سے ان کا ایموشنل آؤٹ برسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس ایموشنل آؤٹ برسٹ کے ذریعے ان کی جو کمیونیکیشن ہے نہ صرف ان کے پیرنٹس کے ساتھ، ان کے ریلیشن شپس کو افیکٹ کرتی ہے بلکہ ان کے پروفیشن کو بھی افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ صبح ایک اچھے موڈ سے نہیں جاگیں گے، آپ کی رات کی نیند پوری نہیں ہوئی، تو جس طریقے سے آپ اپنی مدر سے صبح اٹھ کے بات کریں گے یا فادر سے بات کریں گے وہ افیکٹ ہوگا. جس طریقے سے اٹھ کے آپ یونیورسٹی جاؤ گے، وہ دین کنڈکٹ کرو گے، ٹیچر سے سیکھو گے، وہ افیکٹ ہوگا. اسی طرح سے آپ پروفیشن میں کمیونیکیشن سکلز کی اس قدر امپورٹنس ہے کہ آپ کا ریزیومے شارٹ لسٹ کر کے آپ کو آرگنائزیشن میں ضرور لے کے جا سکتا ہے، لیکن آپ کو پوزیشن کے لیے سلیکٹ نہیں کرا سکتا. دین واٹ ورکس از یور پرسنالٹی، ہاؤ یو کمیونیکیٹ وٹ یور ریزیومے ریفلیکٹس. Resume is your reflection of your personality. If a resume is a 4-page resume describing the skills and excellence, but if you're unable to convince the manager that yes, these are my skills and I have worked proficiently in it, then what's the use of it? اچھا specifically speaking اس میں کہ آج کل جو ٹیک ٹیلنٹ ہے ہمارا، جو ٹیکنالوجی میں ہے، ٹیک ٹیم کی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرنے کی بہت ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب بیک اینڈ پہ کام کرے تو انہوں نے شروع سے ایک لینگویج میں ایکسپیرینس لیا اور وہ سیکھا بلاک چین ایکسپرٹ، جاوا ڈیولپر، پائتھون ڈیولپر کی انفارچونیٹلی ایجوکیشن میں کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن سکلز کا سبجیکٹ نہیں تھا، یا ہو گیا تو اس نے پاس کر دیا. اس کے بعد ایونیو نہیں ملا اینڈ ہی گاٹ اے ویری گڈ جاب ان اے ٹیک کمپنی. اس کی communication skills would not be as much as that of a person who is coming from a business management background, right? کیونکہ آپ کا ایجوکیشن ہی ڈفرینٹ ہے، پھر آپ کی سراؤنڈنگس، پھر آپ کی سرکمسٹانسز، پھر آپ ایکسپوئر. آج کل سب سے زیادہ جہاں کمیونیکیشن کی یوتھ میں ضرورت ہے وہ ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹس میں، آئی ٹی، انفراسٹرکچر، سائبر سیکیورٹی. ان ٹیمز کو کمیونیکیشن کی بے حد ضرورت ہے کیونکہ ڈائریکٹ رائٹلی فرام دیئر ایجوکیشن ہم ان کو اٹھا لیتے ہیں، یونیورسٹی سے کریئر پلیسمنٹ شروع کر دیتے ہیں ان کی اٹھا کے، اور نہ بھی کریں تو ٹیک میں ہی اگر انہوں نے ڈیولپمنٹ ہی کرنی ہے تو دے آر ورکنگ بیہائنڈ دا کمپیوٹر، رائٹ، بیہائنڈ دا سسٹم انہوں نے ورک کرنا ہے، تو وہ بات چیت کم کرتے ہیں اور وہ ڈیولپمنٹ میں رہتے ہیں سارا دن. ان کا آپ ان کو ٹائی سوٹ بوٹ بٹھا کے آفس میں بٹھا نہیں سکتے، آپ ان کو ٹائم باؤنڈ نہیں کر سکتے. تو دیر از اے ہیوج نیڈ کہ آپ ان سے کمیونیکیشن بہتر کریں، ان کے نیڈس کا خیال رکھیں، محسوس کرائیں کہ دے آر ورکنگ ویل. اور دس از آل اباؤٹ اٹ. اف یو آر ناٹ اے گڈ کمیونیکیٹر یور ریلیشن شپس آر ناٹ گونا ورک. Maybe if it has glitches and hiccups. کمیونیکیشن میں اگر ہم فردر میں جائیں کہ نان وربل کمیونیکیشن یا جو اورا کی بات کرتے ہیں ہم، how does it affect? There is a study, okay, that was conducted in UCLA, right? What said, ابھی ہمیں اس وقت ہمیں بیٹھے یہ لگتا ہے کہ کمیونیکیشن میں سب سے زیادہ جو لینا دینا ہے وہ آپ کی ورڈز کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ووکیبلری کا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ جو اسٹڈی تھی UCLA کی، اس سے ہمیں یہ مینجمنٹ کی تھیوری میں پتہ چلا تھا کہ کمیونیکیشن میں سب سے بڑا جو انوالومنٹ ہے افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے وہ آپ کے باڈی جیسچرز ہیں اور نان اسپوکن باڈی لینگویج ہے، ٹھیک ہے. آپ آئی موومنٹ، ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ، یور ٹون، پچ، وائس، the words, choice of words that you use, it's more important than the words actually communicated or the vocabulary. اسی طرح ہم کمیونیکیشن کے میڈیمس کہتے ہیں written communication, oral communication, one-on-one communication, non-verbal communication. جو سب سے جس کمیونیکیشن میں بیریئرز کم ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے کمیونیکیشن سٹائل میں سب سے زیادہ بیریئرز ہیں؟ اسپیکنگ میں نوائز ہے، ایک وقت میں آپ شاید وہ تھاٹس مائنڈ میں نہ آئیں، تھاٹس الائن کرنے میں ٹائم لگتا ہے، چوائس آف ورڈس میں لگتا ہے. جس کمیونیکیشن بیریئر میں جس کمیونیکیشن میڈیم میں سب سے کم بیریئر ہے وہ ہے رائٹنگ.
is the best communication medium, जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, तो आप अपनी चॉइस से लिख के एग्ज़ाम्स में अक्सर ऐसा, इसका एग्जांपल ये है कि आपके बैक बेंचर्स और स्टूडेंट्स जो आपको जानते भी नहीं हो क्लास में कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, वो कभी बोले ही नहीं, वो 4/4 GPA लेके बैठ जाते हैं, या क्लास की स्टेलर परफॉर्मेंस आ जाती है उनकी, इसलिए कि दे आर गुड इन रिटन कम्युनिकेशन. इस कम्युनिकेशन मीडियम में बैरियर सबसे कम है, और जो कम्युनिकेशन मीडियम सबसे इम्प्रेसिव, एक्सेसिव और उस पर काम करने की ज़रूरत है वो नॉन वर्बल. और नॉन वर्बल में क्या आता है? आपके बॉडी जेस्चर्स, आप देख कैसे रहे, आप महसूस क्या करा रहे हैं अगले इंसान को, अपने ऑरा से अपनी एनर्जी कैसी दे रहे हो. तो अपने इमोशंस का लेना देना प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में कम होना चाहिए और पर्सनल में ज़्यादा. चॉइस ऑफ वर्ड्स पर्सनल कम्युनिकेशंस में डिफरेंट होते हैं, प्रोफेशनल में डिफरेंट होते हैं. और इमोशंस क्या होते हैं और ऑरा कैसे क्रिएट होता है? इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन एंड ऑरा इज क्रिएटेड बाय द थॉट्स दैट यू थिंक. सो थॉट्स बिकम थिंग्स व्हेन यू स्पीक देम. यू गिव एनर्जी टू द यूनिवर्स, राइट? That's about it. मैम अपने यूथ में काफ़ी एंग्जाइटी की बात की ड्यू टू द सोशल प्रेशर, या जो एक कंपटीशन क्रिएट हुआ है हमारी इंडस्ट्री में. सो व्हाट सजेशन यू वुड गिव टू द यूथ और पीपल इन जनरल कि वो किस तरह से इसमें बैलेंस आउट कर सकते हैं, या क्या ऐसी टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज़ हैं विच दे कैन यूज़ टू मिटिगेट दैट स्ट्रेस? Okay, that's very promptly and very well and put question. सबसे पहले तो कि एंजाइटी करने के लिए आपको बड़ा ज़रूरी है कि आप एंशियस हो किस चीज़ के लिए. यूथ नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन कब होता है? व्हेन यू रीथिंक द पास्ट एंड यू थिंक दैट जो आप उस सिचुएशन पे बेहतर कर सकते थे आपने अपना बेस्ट नहीं दिया. शायद अगर आप उस तरीके से एक्ट करते तो उसका नतीजा मुख्तलिफ होता. और एंजाइटी क्यों होता है? व्हेन यू थिंक अबाउट द फ्यूचर, फ़िक्र माश, या मैं फ्यूचर में उस कंपटीशन में नहीं, जैसे आपने राइटली कहा कि कम्पैटिटिवनेस में एंजाइटी आती है. तो सिंस फ्यूचर आपके कंट्रोल में नहीं है, पास्ट भी आपके कंट्रोल में नहीं, यू कैन नॉट अनडू व्हाट हैज़ बीन डन. सो द ओनली थिंग that you can do, the best thing is practice mindfulness. Mindfulness is what? You try to stay in the present. Try to stay in the present का example ये है कि मैं जैसे अपने कभी training sessions में देती हूँ कि you try to close your eyes and live in the moment. Try to empty your mind of any thoughts. Noise को भी ignore करें. जो आपकी surroundings में हो रहा है उस सब चीज़ को noise समझें. Or just close your eyes and focus on the light that you see inside your eyes, right? And अपनी breathing पे concentrate करें. ऊंची सांस लें, एक quiet जगह बैठें, practice करें कि आप अपनी आंखें बंद करके surrounding से disconnect कैसे कर पाते हो. ये बहुत मुश्किल है और 18 सेकंड्स के लिए इसकी इनिशियल एक्सरसाइज है कि आप इस सिर्फ 18 सेकंड्स के लिए अगर डेली बेसिस पे शाम को सोने से पहले, वो बेहतर टाइम होता है. उस वक्त आपका थीटा स्टेट ऑन होता है. थीटा स्टेट कैसे ऑन होता है? जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को डोमिनेट करना शुरू करता है. तो आप आंख बंद करके कुछ सोचें मत, अपने माइंड को ब्रेक दें, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज़ क्वाइट डम. इट कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट जो आप इसको सोचवाना चाहोगे. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक एक्सरसाइज की है, मैं रेगुलर जिम पर्सन, तो उसमें ये किया कि उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी के साथ कुछ पल्सेस कनेक्ट कर दी. इट्स एन EMS टेक्निक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस कनेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के साथ, और आप खड़े रहते हैं 20 मिनट के लिए, उनकी वेवलेंथ बढ़ाते रहते हैं और वो मूव करती रहती है आपकी बॉडी को लाइक दिस 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 दिस. एंड व्हाट मैसेज दैट इट सेंड्स न्यूरॉन्स टू योर ब्रेन दैट शी इज़ एक्सरसाइजिंग, शी इज़ रनिंग, मे बी शी इज़ डूइंग अ कार्डियो वर्कआउट. But actually I'm not. I'm just standing there. My body is moving because of the pulses that are, you know. So human brain is dumb. You can convince it to think the way that you want. You can enforce positive thoughts in your mind. So हम इस situation में यहाँ बैठे हैं, अगर कोई glitches हैं या hiccups हैं, if I keep thinking, try to point out the negativity in something, I'll keep focusing on it. And if I try to focus on the positivities, मैं उसमें से बेहतर निकालूंगी. पॉजिटिव निकालने से बेहतर ये होगा कि मैं खुद स्पिरिचुअली साउंड और मेंटली साउंड रहूँगी, और ये मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं करेगा. इस प्रोसेस को यहाँ ख़त्म करेंगे and I'll move on to the next step. और दूसरी चीज़ जो आपने कहा, माइंडफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. माइंडफुलनेस यही होता है कि आप अपने लिए दिन में कम से कम 18 सेकेंड निकालें जिसमें अपने माइंड को एम्प्टी करें, ऊँची सांस लें, सांस पे फोकस करें और कुछ भी ना करें, अपने माइंड को एम्प्टी कर दें.
تاکہ وہ نہ پاسٹ کی تھاٹس ہوں نہ فیوچر کی. اس سے آپ پریزنٹ میں رہنا سیکھتے ہیں. پھر آپ کو اس میں اتنا پیس ہے, اتنا سکون ہے کہ آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب اور ٹھنڈی انوائرمنٹ میں رہنے کی کوشش کریں اس 18 سیکنڈ میں, تو اس سے یو لائک اٹ از این ایکسرسائز فار یو ٹو اسٹے ان دا پریزنٹ. تو میں یوتھ کو یہی کہوں گی اور سب کو یہی کہوں گی, اسٹارٹ پریکٹسنگ مائنڈفلنس اینڈ بی اے گڈ ہیومن بینگ ان یور ویلیوز. Try to do good with the people around you. Thank you for joining us. It was really nice having you. Thank you for having me in here. I had a extremely good time. I love the team. I love the spirit and I love the idea of the program. Thank you. Thank you for watching Talent Talks. For more insightful content, please stay tuned and don't forget to subscribe our channel.